اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 3 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی میری رخصتی ہو چکی تھی، تو اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو یہ پہلی 7 صورتیں سورۃ البقرہ سے لے کے آگے ان پر اچھی طرح سے عبور حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑے علماء میں شمار کرتا ہے۔ اس میں احکامات اور بہت ساری چیزیں تعلیمی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے وہ ذکر کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ سورہ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنا خوش قسمتی ہے، فخر کا باعث ہوگا، اور اس کو چھوڑنا حسرت، ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا، اور یہ وہ صورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر بادل کی طرح حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، تو یہ اس کے اوپر سایہ بھی کرے گی۔ اور بھی اس کے کئی ایک فضائل ہیں۔ اس کا نام البقرہ ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں کئی ایک واقعات ذکر ہوئے، احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص واقعہ گائے کا واقعہ ہے، گائے کو ذبح کرنے کا۔ تفصیل ہم اس کی وہاں پڑھیں گے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ اس صورت کے نام پر ہے، تو جب اس کا مرکزی خیال سمجھ لیں وہ ہمارے ذہن میں ہوگا، تو یہ خیال اور یہ جو سبق ہے انشاءاللہ یہ آخر صورت تک، بلکہ قرآن پاک کے آخر تک بڑی لذت دے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا، اور دنیاوی حقائق چاہے اس کے 100% ہی خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کو مان لو، خیر اور برکت اسی میں ہے۔ اور اگر کہو گے نہیں عقل نہیں مانتی، دنیا میں یہ چل رہا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، پھر بالآخر خراب ہو کے اسی طرف آنا پڑے گا۔ جس طرح گائے کو ذبح کرنے کا معاملہ تھا نا، کہ گائے کو ذبح کرو گے، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کو لگاؤ گے، مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ دنیاوی حقائق، لیبارٹریاں، یہ ساری چیزیں کو سائنس پروف کرتی ہے کہ ایسے ہوتا ہو کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بندے کو لگایا جائے، بندہ زندہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ انہوں نے بڑے سوال کیے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض بھی ہوئے، ان پہ غضب بھی ہوا، بالآخر ان کو کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے کروا لیا ان سے، اور پھر اس طرح سے کروایا کہ جو سب سے قیمتی ترین گائے تھی نا، اس کو ذبح کروایا، کرنا پڑا پھر۔ تو اللہ کروا سکتا ہے، ایک چیز یہ ہے جو چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ حکم دے تو خوشی سے مان لیں، رضا بھی مل جائے گی، معاملہ بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم وہاں اس کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی عقل کی بنیاد پہ یہ کتنی بڑی حماقت کہ اس کا انکار کر دے۔ تو یعنی بنیادی چیز کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کو من و عن مان لو۔ اب چلتے ہیں اس کی توضیح کی طرف۔ تو اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے،
الف لام میم، یہ حروف مقطعات کا مطلب ہے ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ۔ اور حروف مقطعات یہ ان حروف میں سے ہیں جو بطور چیلنج ذکر کیے گئے ہیں کہ تمہیں بڑی عربی آتی ہے، فصاحت و بلاغت، کہتے تھے نا ہم اس جیسا قرآن بھی لے آئیں گے، اللہ کہتے ہیں ایک قرآن لے آؤ، قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ان حروف مقطعات کا معنی ہی بتلا دو کیا ہے۔ اب اس کا معنی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اصحاب رسول نے، ائمہ دین نے، کسی نے بھی اس کا کوئی ترجمہ ذکر نہیں کیا، اور اس کا ترجمہ یہی کیا گیا نا، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے۔ اب کچھ باطل پرست لوگ ہیں جو ان کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طٰہٰ سے مراد جی فلاں ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد ہے اپنی طرف سے کوئی اس طرح۔ لیکن ایک حدیث یاد رہنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد کفر، جس بندے نے اپنی رائے سے قرآن پاک میں کسی چیز کا اضافہ کیا اس بندے نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اس لیے وہی بات کہی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے ثابت ہو، اپنی طرف سے کسی بات کو اس میں ایڈ اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ الف لام میم ایک ہے، بلکہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ۔ الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ یہ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح باقی قرآن پاک سارا عزت والا، شان والا ہے، تو یہ بھی اسی میں سے ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اس کو اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے نا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ پہلے چیز بندہ یہ دیکھتا ہے نا کوئی کتاب خریدنی ہے، دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، اس سے کوئی چیز لکھی کس نے ہے، اس کے اندر کوئی جھول وغیرہ کی بات تو نہیں، صحیح ضعیف کا یا سچ جھوٹ کا کوئی فرق اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ وہ جتنا زیادہ لکھنے والا معتبر ہوگا اور اس کے اندر جو چیزیں اس نے لکھی ہیں وہ معتبر ہوں گی تو انسان کا یقین کیا ہو جائے گا؟ اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا لا ریب فیہ، جو ہم نے اس میں بیان کیا ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک، حقیقت پر مبنی یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سمجھیں، جس طرح کہ پہلے بھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ایک کان سے سنتے جائیں اور دوسرے سے نکلنے سے پہلے، بلکہ نکلنے کیا، اس کو دماغ اور دل میں جگہ دیں اور کہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور انشاءاللہ ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ یوں ہونا چاہیے۔ تو ہدی للمتقین، اس کے بعد فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ ہدی للناس بھی اس کو کہا گیا۔ ہدی للناس کا مطلب یہ ہے ہر بندہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہدایت حاصل کرتا وہ ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب پرہیزگار کیسے بنے؟ اہمیت نہیں بندہ پرہیزگار، اس کے آگے کوئی صفات ذکر کی ہیں۔ جس طرح بندے نے کوئی بھی ڈگری حاصل کرنی ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو پہلے دن سے نہیں بن رہا نا، اس کو کچی سے پڑھنا پڑے گا، آگے پڑھتے پڑھتے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بالآخر کیا ہے؟ اب ایک کوالیفائڈ، یہ پڑھا لکھا یا اس کو یہ ڈگری مل گئی ہے، یہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح جو متقین ہے نا، اور متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے اعدت للمتقین، جب کوئی متقی بنتا ہے نا تو پھر ہم اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ قرآن پاک بھی ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سمجھیں ذرا اس کو، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے ہدایت بنتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی بدعات کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، اور ایسے بدبخت بھی موجود ہوں گے کہ جو قرآن پاک سے شرک کی دلیلیں، جو شرک کو مٹانے والا آیا تھا، اپنی طرف سے منمانی اور اس کا ترجمہ اور مفہوم موڑ کے شرک کی دلیلیں قرآن سے بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدل، جب تقویٰ نہیں ہوگا نا تو پھر جہاں تک مرضی اس کے الفاظ اور یہ چیزیں کچھ بھی فائدہ آنے والی دینے والی نہیں ہوگی۔ تو جب متقی بن جائیں گے تو یہ باعث ہدایت بن جائے گا، یہ اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ اس کو سب سے بڑا مان لے کہ جو یہ کہے گا میں اسی طرح کرتا جاؤں گا، تو انشاءاللہ جس طرح یہ بتائے گا پھر وہ عمل کرے گا تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ آگے اس متقین کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا, آخرت کو نہیں دیکھا, قبر میں کیا معاملات ہوں گے اس کو نہیں دیکھا, حشر میں کیا معاملات ہیں اس کو نہیں دیکھا, جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا, فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا, تقدیر کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ ایمانیات جس کو کہتے ہیں. ایمانیات کے بارے میں موٹا سا اصول سمجھ لیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایمانیات کے بارے میں جتنی بات قرآن و حدیث میں ذکر کر دی ہے اس کو مانا جائے گا, اور اس میں نہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے اس میں کوئی بات ایڈ کی جا سکتی. مثلا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے, اس کی انگلیاں ہوں گی, پورے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اتنا بڑا چھوٹا, یہ بھائی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ نے یہ بتا دیا. کیسے ہے, جیسے اس کی عزت و عظمت کے لائق ہے. فرشتے ہیں, کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے, جس طرح اس کی عزت و عظمت کے لائق ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر میں. آپ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں قبر عذاب کتوں ہوتا ہے, نال مومن پہ نال کافر پہ عذاب ہونا ہے تو انہوں سیک نہیں پہنچتا ہے, جس طرح کرنا اس بندے نے ہو. یہ اپنی حقارت اور اپنی جو ہے جو اس کا لیول چھوٹا ہے نا, اس کی بنیاد پہ جو یہ کرتا ہے نا, سمجھتا ہے کہ اللہ بھی انجی کردہ ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا لیول بہت بڑا ہے, اللہ اکبر ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ جو کہے اس کو اسی طرح سے, یعنی ان معاملات کے اندر کسی بھی طرف سے اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے. جو بات اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی اس کو اسی طرح مانا. قبر میں عذاب ہوتا ہے, جی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, جی ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے, جی ہے. کیسی ہے, کیفیت کیا ہے, یہ کیفیت مجہول ہے. ایمانیات کے بارے میں اس کے بارے میں صرف علم دیا گیا ہے جتنا, اسی کو مانا جائے گا اور اسی کے اوپر ایمان اور یقین رکھا جائے گا. اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. آگے اعمال کا ذکر کیا, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قیام یہ بنیادی چیز ہے. اگر نماز نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بندے مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جو نمازی نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیں. جو نمازی نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے قرآن کیا ہدایت باعث بنے گا, ہدایت کا کیا سبب بنے گا, کیا وہ اس سے پڑھے اور سیکھے گا؟ جبکہ سب سے زیادہ جن احکامات میں سے حکموں کا ذکر کیا گیا وہ نماز کا حکم ہے, اور وہ اس کو ہی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے, تو اللہ لعن اس کا انکار کر رہا ہے, تو کہاں وہ دوسری آیات کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے؟ مان بھی لے گا تو وہ فارمیلٹی ہے, بنیاد تو یہ بنیاد اس کے پاس ہے نہیں, کیونکہ عماد الدین, دین کا ستون جو ہے, بنیاد جو ہے وہ یہ نماز ہے. تو نماز قائم کرنا, یہاں قائم کرنے کے اندر اخلاص بھی آتا ہے. وضو کرنے سے لے کے, گھر سے نکلنے سے لے کے نیت کا اخلاص, اور اس کے ساتھ وضو کرنا, اس کو اچھے طریقے سے کرنا, نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا, یہ ساری چیزیں اس کے قیام کے اندر ہے. ایک نماز پڑھ لی ہے مگروں لا چھڑی ہے, وہ نہیں ہے, بلکہ نماز کا قیام ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے اور آسان انداز میں ادا کرنا. جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا, وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا, فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو نماز پڑھی کوئی نہیں. جو جلدی میں رکوع, جلدی میں سجدہ, جلدی میں یہ سارا کچھ, 4 مرتبہ 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی. فرمایا تو نے پڑھی نہیں ہے. کہاں؟ مسجد نبی میں, نبی کا صحابی نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا, اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے پڑھی نہیں ہے. کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ اعتدال نہیں تھا, وہ جلدی جلدی سے ارکان پورے کر رہے تھے, تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد سکھایا کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ رکوع میں گیا تو یوں کیا تو ایسے ہی تھا, ابھی پورا کھڑا ہی نہیں ہوا تو نیچے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر رکن جو ہے اس کے چینجنگ کے اندر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے, پھر دوسرے رکن کی طرف موو کرو. یہ نہیں ہے کہ ابھی رکوع میں پورے کھڑے ہوئے نہیں, کمر سیدھی ہوئی نہیں تو سجدے میں چلے گئے, سجدے میں پہنچے تو ابھی کھڑے ہوئے نہیں پھر سجدے میں چلے جائے. ٹھیک ہے, اس طرح سجدے سے اٹھے ہیں, بیٹھے نہیں اچھی طرح سے, اسی طرح سے اسی پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, یہ چیز درست نہیں ہے. یہ نماز کو ناقص کر دینے والی اور ضائع کر دینے والی چیزیں ہیں. تو نماز کے قیام میں یہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اگلی چیز یہ ہے کہ متقی بننا چاہتے ہیں, کوئی یہ عادتیں یہ مسلسل آتے ہیں جو اپنانی ہوگی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب رزق ہر بندے کو ملتا ہے, مال و دولت چلیں زیادہ ملنا یا کم ملنا, لیکن رزق تو جس کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہے رزق اس کو بھی ملتا ہے. تو کہا یہ گیا کہ ہر بندے کو خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. آپ جس لیول, یہ نہیں جی اتنا ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے, یہ دل کے کوڑے ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ہونے کے باوجود چلو تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کرتے ہیں, کرتے 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 وہ ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے, خرچ کرنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ خوش ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ارادہ کرتا ہے میں یہ کرتا ہوں,
کچھ عرصے بعد پھر گناہ کیے, ایمان کا لیول کیا ہو گیا, ڈاؤن. آپ کہتا چلو کر لیں گے یار, چھوڑ دیا, اور وہ ذہن سے ہی گیا, اتر گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, اور نبی علیہ السلام میں اس کا جھگڑا ہوا ہے, یہ کڑیاں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بند کر دی جاتی. تو اس لیے فرمایا رزق سے خرچ کرنے کی, رزق سے خرچ کرنے کی. وہ اس میں روٹی بھی ہو سکتی ہے, روٹی کا ٹکڑا بھی. محدثین کو دیکھیں گے تو جمعے کے روز نبی علیہ السلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا, تو اب وہ ایک محدث تھے, ان کا نام اب ذہن سے نکل گیا, تو وہ فرماتے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک پیاز پڑا ہوا تھا, وہی اٹھا کے لے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا, یہ بھی اللہ کے رسول نے, تو رزق میں سے ہے یہ, ٹھیک ہے. روٹی کا ٹکڑا ہے, کچھ بھی ہے جو اس میں کھا رہے ہیں. تو پہلے دور تھا, آخری بات اس حوالے سے, کہ خرچ کرنے کی عادت تھی, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف, رشتہ دار ہمسایوں کی طرف نا کچھ چیزیں بھیج دیتے تھے, تو بڑی برکت ہوتی تھی. یہ جو فریج شریف آ گئی ہے تو بہت بڑی بے برکتی کا سبب بھی بن گئی, کہ ہم خوشبو بھی باہر نہیں جانے دیتے, تو جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کچھ ہو رہا ہے, تو یہ بے برکتی کا سبب بن رہا ہے. تو اپنے رزق میں سے بانٹنا, جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اس میں سے بانٹنا اور تقسیم کرنا, یہ تقوی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, اور یہ مطلوب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.